الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. تو کتاب بدء الخلق باب ما جاء في 7 ارضین وقول اللہ تعالی، اس باب کے تحت کچھ حدیثیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور آج کی حدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ 3197 نمبر حدیث. آپ لوگوں کے یہاں یہی نمبر ہے 3000؟ ہاں 197 نمبر حدیث ہے یہ. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب يعني أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة اور ابن ابی بکرہ سے مراد جو ہے عبد الرحمن بن ابی بکرہ. اور یہ ابو بکرہ صحابی، مشہور صحابی ہیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے لڑکے ان سے روایت کرتے ہیں عبد الرحمن، اور ان کا نام ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نفیع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ. ایک قصہ ہے ان کے نام ابو بکرہ جو ان کی کنیت پڑی ہے، اس کا ایک واقعہ ہے، جانتے ہیں آپ لوگ؟ بکری نہیں وہ واقعہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کو کل کوشش کیجئے، دیکھتا ہوں آپ لوگ پہنچ پاتے ہیں وہاں تک کہ نہیں. ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیٹ وغیرہ میں سرچ کر سکتے ہیں، پا جائیں گے فوراً انشاءاللہ کہ ان کی کنیت ابو بکرہ کیوں پڑی. کیونکہ بکرہ عربی زبان میں دیکھیں گے آپ لوگ، پتہ چلے گا آپ لوگوں کو بکرہ کسے کہتے ہیں. اسی وجہ سے ان کا نام بکرہ پڑ گیا تھا. ایک سبب ہے اس کا اور ایک قصہ ہے اس کا، ٹھیک ہے. تو نفیع بن حارث الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہ قال: ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض. کہ بے شک زمانہ، یہاں پر زمانہ سے مراد، اور زمان جانتے ہیں زمان یہ اسم لقلیل الوقت وکثیرہ، کہ زمان کا اطلاق تھوڑے سے بھی وقت پہ ہوتا ہے اور زیادہ وقت پہ بھی اس کو زمن یا زمان کا اطلاق ہوتا ہے. اور یہاں پر مراد زمان سے کیا ہے؟ السنہ، سال مراد ہے. ان الزمان قد استدار كهيئته استدار يستدير. اسی طرح سے دارا یدور، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. دارا یدور کے معنی گھومنا، کوئی چیز کسی چیز کا چکر لگائے، جس جگہ سے چلے وہیں پر پھر پہنچ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ دارا. جہاں سے چلے وہیں پر گھوم کے آ جائے تو ایک چکر ہو گیا. تو استدارہ اور دارا کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی چکر لگانا، گھومنا. کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض. بے شک زمانہ یعنی سال گھوم کر کے اسی ہیئت میں ہو گیا ہے جس دن، جو ہیئت اس کی اس دن تھی جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا. یعنی جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا تو سال کی جو حالت تھی، جو ہیئت تھی، یعنی سال کسے کہتے ہیں؟ سال میں کئی ایام ہوتے ہیں، کئی مہینے ہوتے ہیں. 12 مہینے کا ایک سال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. محرم، سفر اور پورے جو مہینے ہیں یہ. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس وقت آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا تو محرم کا مہینہ جس جگہ پہ تھا محرم، پھر اسی طرح سے سفر، پھر اس طرح سے بقیہ جو مہینے ہیں، ٹھیک ہے، 12 مہینے جس کیفیت میں یہ مہینے تھے اسی کیفیت میں، اسی حالت میں
پھر یہ سال آ چکا ہے گھوم کر کے. ابھی بتائیں گے اس کو کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے. پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں. السنۃ 12 شہرا، اور سال یہ 12 مہینے کا ہوتا ہے. 12 شہرا منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے. 4 حرم، 3 متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں. ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم، اور یہ 3 مہینے کون ہیں؟ ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے حرمت والے لگاتار ہیں. ورجب مضر، اور مضر ایک قبیلہ ہے. مضر عرب کا ایک قبیلہ ہے. اور مضر کا رجب الذي بین جمادہ و شعبان، جو کہ جمادہ اور شعبان یعنی شہر جمادہ اور شہر شعبان کے بیچ میں آتا ہے رجب کا مہینہ. تو یہ 4تھا مہینہ ہے حرمت والا. تو کل اس طرح سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو فرمایا کہ زمانہ یعنی سال گھوم کر کے اسی حیت میں ہو چکا ہے جس طرح سے جس حیت میں اس وقت تھا جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ عرب کے لوگ مشرکین مکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں جیسے محرم کا مہینہ ہے یا ذو القعدہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے، اس کو خاص طور سے جب محرم کا مہینہ آتا تھا تو اس کو کیا کرتے تھے، یہ حلال کر لیتے تھے. یعنی محرم کو حلال مانتے تھے، یعنی حلت والا مہینہ، اس میں لڑائی یعنی قتال وغیرہ کرتے تھے. چونکہ یہ ان حرمت والے مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، اس میں عام طور سے قتال وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے، اس میں جنگ وغیرہ بند کر دیتے تھے، قتال نہیں کیا کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے عرب کے لوگ یعنی زمانے جاہلیت میں بھی. تو کیا کرتے تھے یہ لوگ، جب ان کے مطلب اس طرح مسئلہ پیش آتا، ان کو لڑائی کرنی ہوتی اور ایسے حالات ہو جاتے کہ ان کو لڑائی کرنی ہی ہے اور محرم کا مہینہ ہوتا، تو اس مہینے کو کیا کر لیتے تھے، حلال کر لیتے تھے، اس میں لڑائی کرتے. اور سفر کے مہینوں کو کیا بنا لیتے تھے، محرم. سفر کا مہینہ محرم ہو گیا. اب اگلے سال جب پھر مہینہ آتا تھا تو سفر کی جگہ پہ محرم کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے، پچھلا سال جو تھا محرم کا مہینہ تھا، اب سفر کو محرم بنایا ہے. تو گویا کہ 12 مہینے کے بعد یعنی 11 مہینے گزرنے کے بعد پھر محرم کا مہینہ آئے گا. تو اس مہینے جو محرم بنایا تھا اس کو کیا کر لیتے تھے، اب محرم کو اور آگے پیچھے کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، اور پیچھے کر کے اس کو گویا کہ جہاں پہ پہلے محرم تھا تو محرم کو سفر پہ لے آئے. ٹھیک ہے، سفر کے بعد اس کے بعد والا مہینہ ہے وہاں پر پھر محرم کو اس طرح سے ایک سال کر کے اس طرح سے محرم کو ہر سال ایسے پیچھے کرتے رہتے تھے. ٹھیک ہے، تو اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر. نسی کے معنی مؤخر کرنا، نساء کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مؤخر کرنا. تو انما النسیء زیادۃ فی الکفر کہ ایک تو کفر یہ کر ہی رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے ہیں، اس طرح سے آخرت کو نہیں، کفر کا ارتکاب کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جن چیزوں کو جن مہینوں کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا مہینہ بنایا ہے اس کو حلال کر کے حلال بنا کر کے یعنی اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنا لیتے ہیں اور حلال جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اس کو حرام کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے مزید کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، کفر کے ساتھ یا اور مزید کفر ہے. اسی کی طرف اشارہ کیا اللہ رب العالمین نے. تو جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی جس سال میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا تو اسی وقت سے اللہ رب العالمین نے یعنی آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت ہی سے اللہ رب العالمین نے یہ 12 مہینے پیدا کیے ہیں، 12 مہینے بنائے ہیں. تو اس وقت محرم جہاں پر تھا، ٹھیک ہے، ابھی محرم اسی جگہ پہ گھوم کر کے اس طرح گھومتے 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 پھر اسی جگہ پہ محرم کا مہینہ یا سارے مہینے اپنی اپنی جگہ پر پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی معنی ہے ان الزمان قد استدار کہیئته یوم خلق السماوات والارض کہ سال گھوم کر کے اسی حیات میں آ چکا ہے جس حیات میں اس دن تھا جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا. ٹھیک ہے، اتنا واضح ہے مشائخ. السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینے کا ہوتا ہے. اس سے ہمیں پتا چلا یعنی اللہ رب العالمین نے جیسے قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی وقت سے یہ 12
مہینے چلے آ رہے ہیں، اور اسی وقت سے اللہ رب العالمین نے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ 3 مہینے اس میں سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، اور رجب و مضر، مضر کا رجب، اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر رجب کے مہینے کو قبیلے مضر کی طرف اس کی اضافت کی ہے، ان کی طرف اس کی نسبت کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ مضر جو قبیلہ تھا، بقیہ دوسرے عرب کے جو قبائل تھے ان سے زیادہ یہ لوگ رجب کے مہینے کو محترم مانتے تھے، اس مہینے کا احترام یہ زیادہ سختی سے کیا کرتے تھے، یعنی خصوصیت حاصل تھی اس قبیلے کو اس مہینے کے احترام کرنے میں، تو یہ مشہور تھے، یعنی یہ قبیلہ جو تھا مشہور تھا رجب کے مہینے کے، خاص طور سے اس مہینے کی حرمت اور اس کا پاک و لحاظ کرنے میں یہ مہینہ مشہور تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کا وہ مہینہ مضر کا جو رجب ہے، اور مزید اس کی تاکید فرما دی کہ جو جمادہ اور شعبان کے بیچ میں ہے یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ تو دیکھیے یعنی محرم کا مہینہ، رجب کون سا مہینہ ہے، یہ کتنے نمبر پہ آتا ہے یہ؟ کتنے نمبر پہ آتا ہے رجب کا مہینہ؟ ہاں شاید 7ویں نمبر پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کو بتاتے ہیں ابھی۔ تو اتنی بات آپ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کی اضافت مضر، قبیلے مضر کی طرف کیوں کی ہے؟ تو یہاں پر یہ مقصد نہیں ہے کہ مضر کے ایک قبیلہ ہی اس کو حرمت والا مہینہ مانتا تھا، باقی لوگ اس کو یعنی اس مہینے کو حرمت والا مہینہ نہیں مانتے تھے، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ خاص طور سے اس مہینے کا زیادہ پاک و لحاظ رکھتے تھے، اس میں ان کو شہرت حاصل تھی، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کی طرف اس کی نسبت کی ہے۔ اور بعض لوگوں نے بات بھی کہی ہے کہ یہ لوگ یعنی اس مہینے کو جیسے اور بقیہ عرب کے لوگ ہوتے تھے تو جو حرمت والے مہینے ہوا کرتے تھے اس کو کیا کرتے تھے، مؤخر کر لیا کرتے تھے، رجب کو یعنی حلال کر لیا تو اس کے بعد والے مہینے کو حرام کر لیا، لیکن یہ قبیلہ ایسا نہیں کرتا تھا۔ لیکن بعض عالم نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں تھی، سارے لوگ یعنی اس طرح سے کیا کرتے تھے، اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کو اس مہینے کے احترام کرنے میں خصوصیت حاصل تھی، ان کو شہرت حاصل تھی، اس وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کی طرف نسبت کی ہے۔ اور بین جمادہ و شعبان کہہ کر کے مزید تاکید فرما دی کہ مہینہ جمادہ کے بعد آتا ہے، شعبان سے پہلے جو مہینہ ہے وہ مہینہ مراد ہے رجب کا۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں اسی وقت سے جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ ہاں تو رجب و مضر الذی بین جمادہ و شعبان، کون سی بات ابھی؟ ہاں لوگوں نے کہا یہاں پر ایک چیز یہ کہ یہ حرمت یعنی جو مہینے 12 مہینے جو ہیں اس کو محرم مہینے سے کیوں اس کی ابتدا ہوتی ہے؟ ہاں مشائخ، اس کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام کس مہینے پہ ہوتا ہے؟ ذوالحجہ پر، ذوالحجہ آخری مہینہ ہے۔ تو لوگوں نے بات کہی ہے، علماء نے ذکر کیا ہے کہ چونکہ تاکہ سال کی جو شروعات ہو وہ کس مہینے سے ہو؟ حرمت والے مہینے سے ہو، ٹھیک ہے، محرم یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر بیچ میں جو 7واں مہینہ آتا ہے رجب، بیچ میں بھی ایک حرمت والا مہینہ رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور آخر میں چل کر کے جب مہینے کا یعنی سال کا اختتام ہو تو پھر ایک مہینہ اللہ رب العالمین نے 2 مہینے حرمت والے رکھے ہیں، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ تو اس طرح سے حرمت والے مہینے سے لوگوں کے سال کی شروعات ہوتی ہے، یعنی لوگ سال کی ابتدا جو ہوتی ہے تاکہ حرمت والے مہینے سے ہو، بیچ میں بھی ایک حرمت والا مہینہ رہے، اور پھر آخر میں چل کر کے بھی حرمت والا، تاکہ سال کا اختتام بھی جو ہو وہ حرمت والے مہینے کے ساتھ ہو۔ اب کوئی یہاں پر پوچھ سکتا ہے کہ آخر میں 2 مہینے کیوں حرمت والے ہیں؟ ہاں اس کو بیچ میں کر دینا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو یعنی علماء نے بات کہی ہے، اللہ عالم، تو کہا گیا ہے کہ آخر میں حرمت والے 2 مہینے تاکہ اختتام جو ہو وہ ہاں انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم کے تحت
مزید اختتام جو ہو تو 2 مہینوں کے ساتھ، 2 حرمت والے مہینوں کے ساتھ سال کا اختتام ہو. تو اس معنی کر کے یعنی اللہ رب العالمین نے یا مہینوں کی جو سال کی جو شروعات کی جاتی ہے حرمت والے مہینوں سے سال کی شروعات ہوتی ہے. باقی اللہ عالم. ہاں تو اللہ رب العالمین نے حرمت والے یعنی حج کو جو فرض کیا اللہ تعالیٰ نے اسی حرمت والے مہینے میں حج کیا کرتے تو اس کا ایک فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ ہے؟ حرمت والے ظاہر سی بات ہے حرمت. ہاں تو رجب میں صرف عمرہ رجب ہی مہینے میں کیا جاتا ہے. یعنی تاکہ ہاں یعنی شروع سال میں اس طرح سے اللہ عالم اس طرح سے یہاں پر بات یہ ہے کہ یعنی حج کے جو ایام ہے حج کی جو فرضیت ہے لوگ دور دراز سے پوری دنیا سے سفر کر کے آتے ہیں تو حرمت والے مہینے میں ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ لوگ اس میں لوگوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. لوگ امن و امان کے ساتھ حج کر کے پھر اپنے گھر واپس پہنچ جائیں گے. تو ایک فائدہ یہ ہے کہ ذوالقعدہ کے مہینے میں اگر چلتے ہیں ٹھیک ہے شوال اور ذوالقعدہ میں چلتے ہیں سفر کر کے پھر اس کے بعد ذوالحجہ کے مہینے میں حج کرتے ہیں پھر آخر میں ایک مہینہ حرمت والا ہے تاکہ پھر آرام سے اپنے گھر تک پہنچ جائیں حج کر کے. ٹھیک ہے اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے مشائخ کہ اصل جو تاریخ ہے یا سال جو ہے کیا ہے قمری مہینے کی وجہ سے ہے. قمری مہینہ اصل جو ہے یہ قمری مہینہ ہے تو اس سے جو قمری تاریخ ہے یعنی چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے اور یہ مہینے جو عربی مہینے جو ہیں چاند ہی کے اعتبار سے ہوتے ہیں ہے کہ نہیں. تو اصل یہی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو جس وقت پیدا کیا اسی وقت یہ 12 مہینے اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں. تو ہم لوگوں کو بھی یہی تاریخ اختیار کرنی چاہیے. اور جیسا کہ میں نے کہیں پہ پڑھا تھا اس کی تاریخ جو ہے کہ پہلے لوگ کس طرح سے تاریخ وغیرہ استعمال کرتے تھے ہجری سے پہلے یا میلادی سے پہلے. میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ ہجری جو سن ہے یا سال کی جو یعنی صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اس کی شروعات ہوئی ہے. تو اس سے پہلے لوگ بھی قمری سال ہی کا اعتبار کیا کرتے یعنی چاند ہی کے اعتبار سے وہ تاریخ کو شمار کیا. گرچہ یعنی یہ تاریخ بھی یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے جیسا کہ میلادی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی لوگ یعنی اپنے جو تاریخ کو شمار کرتے تھے یا مانتے تھے جو اعتبار کرتے تھے وہ قمری کا ہی اعتبار کرتے تھے اور چاند کی تاریخ ہی کو وہ لوگ مانتے تھے اور اسی کو اپنے یہاں استعمال کرتے تھے. لیکن آج کل کے دیکھیں اگر تو ہم مسلمانوں کے ہاں بھی یعنی یہی حال ہے کہ ہر جگہ چاہے مدارس ہو یا کہیں بھی ہو عربوں کے ہاں بھی سب یہی تاریخ استعمال کرتے ہیں. مطلب ایسا نہیں کہ یہ حرام ہے یعنی جو شمسی ہے یا میلادی تاریخ ہے اس کو استعمال کرنا یہ حرام ہے جائز اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو اصل ہے ایک اللہ رب العالمین نے جو بنایا جو تاریخ ہم انسانوں کے لیے کیونکہ دیکھیے اگر جو شمسی تاریخ ہے یعنی میلادی جو تاریخ ہے اگر کوئی شخص آپ کے پاس کیلنڈر نہ ہو موبائل نہ ہو اس طرح سے کہیں آپ موجود ہوں اگر جاننا چاہیں کہ آج کون سی تاریخ ہے تو جان سکتے ہیں. کبھی نہیں جان پائیں گے. کبھی بھی آپ پتہ لگا سکتے ہیں سورج کو دیکھ کر کے اس طرح سے پتہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ آج میلادی تاریخ کون سی تاریخ ہے عیسوی کون سی تاریخ ہے آج نہیں پتہ لگا سکتے ہیں. لیکن چاند کے اعتبار سے کہیں پہ بھی آپ رہیں چاند نکلے گا تو چاند کو دیکھ کر کے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آج ایک دن کا فرق بھی ہو سکتا ہے 1-2 دن کا لیکن چاند نکلے یا 2 دن کا چاند 3 دن کا چاند 14ویں رات کا چاند نکلے یا بیچ میں اس طرح سے جو آدمی اگر ہم چاند کا اعتبار کرنے لگیں چاند ہی کو دیکھ کر کے ہم اپنی تاریخ کا اعتبار کرنے لگیں تو ہر کوئی چاند کو دیکھ کر کے پہچان جائے گا کہ آج کا چاند کس تاریخ کا ہے کہ نہیں. ظاہر سی بات ہے جب آدمی اسی کو دیکھے گا اسی کو دیکھ کر کرے گا تو پھر اس میں اس کو کوئی اشکال نہیں ہوگا. یہ پہلے دن کا چاند اس طرح سے ہوتا دوسرے دن کا چاند اس طرح سے ہوتا تیسرے دن کا چاند اس طرح سے آدمی اچھی طرح سے اس کو پہچان جائے گا کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں
کون سا چاند دیکھتے ہیں؟ جو عید بقرعید کا چاند دیکھتے ہیں، صرف اسی لیے اسی چاند کو پہچانتے ہیں اچھی طرح سے کہ چاند کہاں نکلتا ہے، کتنا پتلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کب ڈوب، کتنے دیر میں ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اصل جو ہے یہی ہے کہ لوگ قمری سال کا اعتبار کریں۔ اور کوئی سوال؟ ہاں، ایک سوال یہاں پر ہے مشائخ، اس حدیث کا باب سے کیا تعلق ہے؟ ہاں، آپ نے پوچھا ہے، آپ لوگوں نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ اس حدیث کا باب، باب ما جاء فی سبع ارضین، تو سبع ارضین سے اس حدیث کا کیا تعلق؟ کہاں اس میں سبع ارضین کا ذکر ہے؟ نہیں نہیں، جو باب ہے دیکھیے مطابقت اس طرح سے ہے، باب ما جاء فی سبع ارضین وقول اللہ تعالی اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، ومن الارض مثلہن بعد میں ہے نہیں کی آیت؟ تو اللہ رب العالمین نے جس وقت آسمان و زمین کو پیدا کیا یوم خلق السماوات والارض، تو اسی وقت اللہ رب نے 12 مہینے مقرر کیے تھے، 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں۔ تو یہاں پر اشارہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس وقت آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی وقت سے آسمان و زمین کی تعداد کتنی ہے؟ 7، یعنی 7، ومن الارض مثلہن، اسی کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ کوئی اس طرح سے صریح کوئی لفظ یہاں پر نہیں ہے جس سے کہا جائے کہ اسی لفظ سے مطابقت ہے باب کی، یا ہے کوئی اس طرح سے؟ ہاں تو بولا تو ہے، لیکن سبع ارضین، سبع ارضین سے کیا مطابقت ہے؟ کیونکہ باب میں جو ہے وہاں پر صراحت ہے سبع ارضین، باب ما جاء فی سبع ارضین، اور جو حدیث میں صرف ارض کا ذکر ہے، تو یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ باب سے مناسبت جو ہے کیونکہ اس میں مراد اس سے سبع ارضین ہے کہ نہیں؟ یوم خلق السماوات والارض کا ہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو جو پیدا کیا تو اسی وقت 7 بنایا تھا کہ نہیں؟ اس کو 7 آسمان پیدا کیے اور 7 زمین پیدا کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو گرچہ یہاں پر ارض مطلق طور پر مذکور ہے لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ 7 زمینیں مراد ہیں۔ تو اس طرح سے باب سے مناسبت ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس کو ابن عساکر نے روایت کیا، اس میں ارضین کا ذکر ہے، ارضین، ارض کے بجائے کیا ہے؟ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ومراد البخاری بذکر هذا الحديث هنا تقریر معنى قوله تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن، یعنی کیا جس طرح سے 12 مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو جب پیدا کیا تو اسی وقت سے مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے، تو اسی عدد یعنی عدد میں ومن الارض مثلہن، تو گویا کہ تعداد میں زمینوں کی تعداد بھی کیا ہے؟ 7 ہے، اسی وقت سے جس وقت اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ ہے کہ نہیں؟ ہاں، دور کی مطابقت ہے۔
اگر کہا جائے تو ارض کا ذکر ہے اور ارض سے مراد کیا ہے؟ 7 زمینیں مراد ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. دوسرے یہ کہا جائے کہ اللہ ابن کثیر رحمہ اللہ جیسا فرماتے ہیں کہ اللہ اس آیت میں جو اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن سے مراد گویا کہ تعداد مراد ہے یہاں پر، یعنی عدد کی تعین کرنا چاہتے ہیں کہ 7 سماوات 7 آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اسی کے مثل زمینوں کو بھی اللہ رب العالمین نے تعداد میں 7 زمین بنائی. جیسا کہ یہاں پر ہے اس حدیث میں کہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو جب پیدا کیا تو مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ نے 12 بنائی ہے. تو اسی طرح سے من الارض مثلہن زمینوں کی تعداد بھی کیا ہے؟ 7 ہے آسمان کی طرف سے. اللہ اعلم. ٹھیک ہے، پھر اگلی حدیث انشاءاللہ کل پہ.